महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफ़ीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ एक नक्शा आपको नजर आ रहा है। यह है शक्ल 1.1 दुनिया का नक्शा। अब इस नक्शे को शक्ल 1.1 के नक्शे को देखकर उसका मुशाहिदा करके उस सवालों के जवाब पर आप गौर फरमाइएगा। यह है शक्ल 1.1। नक्शे में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल किस बर्र-ए-आज़म में है? ताजमहल कौन सी सम्त में है? सेंट पीटर्सबर्ग का ग्राहम, किम्बरले की कातिया और टोक्यो की मिचिको, पोर्ट ब्लेयर में रहने वाली मीनाक्षी इस सवाल का क्या जवाब देंगे? यकीनन सबके जवाब अलग अलग होंगे। आगरा में रहने वाला शाहिद नक्शे में दिखाए हुए लोगों के मकामात को अपने मकाम से किस सम्त में बताएगा? रोम में रहने वाली नतालिया और लीमा में रहने वाली एज़िके एक दूसरे के मकामात की समतों के मुतालिक क्या कहेंगी? क्या इनके जवाबात एक जैसे होंगे? ग्राहम, कातिया, मिचिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद और एज़िके ने समतों और जुज़वी समतों का इस्तेमाल करके दर्जे वाला सवालों के जवाब दिए हैं। ताजमहल यकीनन आगरा ही में है, मगर हर शख्स ने अपने मकाम से आगरा की सम्त की निशानदही की, इसलिए समतों की निशानदही में फर्क आया। इससे मालूम हुआ कि समतों के सहारे किसी मकाम का सही पता बताना शायद मुमकिन ना होगा। जमीन के हर मकाम की जगह का बिल्कुल सही तयन करने के लिए इंसान को अलहदा तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं वो तरीका कौन सा है। जोग्राफियाई वजाहत को समझते हैं। शक्ल 1.2 जमीन की हैयत। शक्ल 1.2 में जमीन के शर्कन, गुरबन और शिमालन जुनूबन कुतुब की लंबाई बताई हुई है। इस लंबाई की वजह से आप जमीन की अजीम हैयत का अंदाजा लगा सकते हैं। सतह जमीन के बहरे आज़मों, जमीन के नशेब फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से जमीन पर उफुकी और उमूदी खतूत खींचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जोग्राफिया दानों ने जमीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया। जमीन पर किसी जगह के मकाम का तयन करने के लिए उसका इस्तेमाल
ہوتا ہے۔ گلوب پر بنائے ہوئے یہ خطوط یقیناً زمین پر نہیں ہیں، یہ فرضی خطوط ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ زاویائی فاصلہ تصویر میں دیکھیے، شکل میں زاویائی فاصلہ بتایا گیا ہے۔ شکل 1.3۔ کسی بھی جگہ کا مقام متعین کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمین کے مرکز سے وہ جگہ کس جانب ہے۔ اس کے لیے اس جگہ کا نقطہ اور زمین کے مرکزی نقطے کے درمیان کھینچے گئے سیدھے خط کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ خط استوائی سطح سے زمین کے مرکز کے قریب زاویہ بناتا ہے۔ یہ زاویائی فاصلہ مقام کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا شکل 1.3 میں ش اس جگہ کا خط استوائی سطح سے فاصلہ ش م و زاویہ ش م و 30 درجے ہے۔ شکل دیکھ کر بتائیے کہ یہ مقام کا زاویائی فاصلہ کتنا ہے۔ خط استوائی سطح کی طرح سے اس سے متوازی ش نقطے سے گزرنے والی سطح شکل 1.3 میں دکھائی ہوئی ہے۔ زمین پر اس سطح سے گزرنے والے خط کو شکل میں دیکھیے۔ اس خط پر موجود ہر نقطہ زمین کے مرکز سے 30 درجے کا ہی زاویہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عملی کام ہے آپ کے لیے۔ ش مرکزی نقطے سے دائرے کے اوپری حصے میں دونوں جانب و1 اور و2 کی مدد سے 20 درجے کا زاویہ بنائیے۔ انہیں ک1 اور ک2 نام دیجیے۔ ک1 اور ک2 کو جوڑنے والا بیضوی دائرہ بنائیے۔ اب ش مرکزی نقطے سے دائرے کے جنوبی حصے کے دونوں جانب و1 اور و2 کی مدد سے 60 درجے کا زاویہ بنائیے۔ انہیں پ1 اور پ2 نام دیجیے۔ پ1 اور پ2 کو جوڑنے والا بیضوی دائرہ بنائیے۔ اب بتائیے کیا ک1 اور ک2 اور پ1 اور پ2 کے درمیانی فاصلے یکساں ہیں؟ ش ک1 اور ش پ1 کے فاصلوں کا موازنہ کیجیے۔ یہ بھی معلوم کیجیے کہ کیا یہ فاصلے یکساں ہیں یا ان میں فرق ہے۔ اب آپ کے بنائے ہوئے بیضوی دائروں کا موازنہ کیجیے
اور یہ بھی معلوم کیجیے کہ کیا وہ یکساں ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں۔ آئیے اب اس عملی کام کے بعد جغرافیائی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ عرض البلد، یہ بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ ش سے ک ایک اور ش سے پ دو یہ فاصلے یکساں ہیں، لیکن 20 درجے سے جوڑ کر بنایا ہوا بیضوی دائرہ 60 درجے سے جوڑ کر بنائے ہوئے بیضوی دائرے سے بڑا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایسا محض دائروی شکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی بات زمین پر بھی صادق آتی ہے۔ شکلوں میں یہ خطوط اگرچہ بیضوی شکل کے دکھائی دیتے ہیں، لیکن گلوب پر وہ دائروی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان دائروی خطوط کو عرض البلد کہتے ہیں۔ عرض البلد چونکہ زاویائی فاصلے ناپ کر بنائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت درجوں میں بتائی جاتی ہے۔ ان قیمتوں کو عرض البلدی قیمت یعنی درجہ کہتے ہیں۔ تمام عرض البلد ایک دوسرے سے متوازی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے عرض البلد کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ شکل 1.5 میں دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق خط استوائی سطح سے عرض البلدی زاویوں کو ناپا جاتا ہے، اس لیے خط استوا کو 0 درجے عرض البلد کہا جاتا ہے۔ اسے بنیادی عرض البلد بھی کہتے ہیں۔ زمین کا یہ سب سے طویل عرض البلد ہے۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب عرض البلد خطوط کی قیمت یعنی درجے بڑھتی جاتی ہے۔ آئیے ذہن پر زور دیں۔ خط استوا کی وجہ سے زمین کے شمالاً جنوباً 2 مساوی حصے ہو جاتے ہیں۔ شمالی حصے کو شمالی نصف کرہ اور جنوبی حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب عرض البلد چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ گلوب پر شمال اور جنوب دونوں سروں پر یہ نقطے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہیں بالترتیب قطب شمالی اور قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ عرض البلد کی قیمت یعنی درجے بیان کرتے وقت وہ شمالی نصف کرے میں ہیں یا جنوبی نصف کرے میں، اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ شمالی نصف کرے کے عرض البلدوں کو 5 درجے ش، 15 درجے ش یعنی شمالی، 30 درجے ش یعنی 30 درجے شمالی، 50 درجے ش یعنی 50 درجے شمالی، تو جنوبی نصف کرے کے عرض البلدوں کو 5 درجے ج
یعنی 5 درجے جنوبی، 15 درجے ج یعنی 15 درجے جنوبی، 30 درجے ج، 50 درجے ج یعنی 50 درجے جنوبی، اس طرح واضح کیا جاتا ہے۔ شکل 1.6 زمین کی زاویائی پیمائش۔ خط استوا کے شمالی جانب 30 درجے زاویائی فاصلے پر تمام مقامات کو جوڑنے والا 30 درجے شمالی عرض البلد ہے۔ 30 درجے عرض البلد پر تمام مقامات کے زاویائی فاصلے یکساں رہنے کی وجہ سے ان کی عرض البلدی قیمت 30 درجے شمالی ہی رہے گی۔ شمالی امریکہ کے نیو اورلینز اور افریقہ کے قاہرہ، ایشیا کا لھاسا، بصرہ وغیرہ مقامات 30 درجے شمالی عرض البلد پر ہیں۔ شکل 1.6 دیکھیے۔ تمام عرض البلد کے خطوط پر اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ کرۂ زمین پر 1 درجے کے فاصلے سے کل 181 عرض البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ 0 درجے خط استوا، 1 درجے سے 90 درجے شمالی نصف کرہ میں 90 عرض البلد، 1 درجے سے 90 درجے جنوبی نصف کرہ میں 90 عرض البلد۔ شکل 1.9 آئیے اب ہم طول البلد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ب زمین کے مرکز م سے بنے خط استوائی سطح پر بنے زاویے ہیں۔ ان نقطوں میں سے شمالی اور جنوبی قطب کو جوڑنے والے نصف بیضگی دائروں کے خطوط کھینچے جا سکتے ہیں۔ اس طرح م سے ہر درجے پر نصف دائرہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہیں طول البلد کہتے ہیں۔ طول البلدوں میں سے ایک طول البلد کو 0 درجے تسلیم کیا گیا ہے۔ 0 درجے کو بنیادی طول البلد کہتے ہیں۔ اس طول البلد سے دیگر طول البلدوں کے زاویائی فاصلے درجوں میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ انہیں طول البلدی قیمت یا درجہ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے شکل 1.9 کی سرگرمی کرتے وقت ناپا تھا، 0 درجے طول البلد اور 180 درجے طول البلد کرۂ زمین پر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے بننے والے دائرے کرۂ زمین کو مشرقی نصف کرہ اور مغربی نصف کرہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ جس طرح عرض البلد قطبین کی جانب چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، طول البلد اس طرح نہیں ہوتے۔ تمام طول البلد جسامت میں یکساں ہوتے ہیں۔ طول البلد کی قیمت درجے بیان کرتے وقت وہ مشرقی
نصف کرے میں 10 درجے مشرق، 25 درجے مشرق، 135 درجے مشرق، اس طرح، اور مغربی نصف کرے میں 10 درجے مغرب، 25 درجے مغرب، 35 درجے مغرب، اس طرح کہا جاتا ہے۔ صفر درجے طول البلد کے مشرقی جانب، 30 درجے زاویائی فاصلے پر تمام مقامات کو جوڑنے والے نصف دائرہوی خط 30 درجے مشرقی طول البلد ہے۔ اس طول البلد پر بر اعظم افریقہ کے قاہرہ، ہرارے، ڈربن وغیرہ مقامات ہیں۔ شکل 1.6 دیکھیے۔ اتنی طویل و عریض زمین پر پھیلے ہوئے مقامات کی صحیح نشاندہی عرض البلد اور طول البلدی درجوں یعنی عرض البلد اور طول البلد کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی دو متوازی عرض البلد کے درمیان کا فاصلہ ہر جگہ یکساں ہوتا ہے، مگر دو متوازی طول البلد کے درمیان کا فاصلہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ سنترے کی کاشوں کے مشاہدے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ زمین کی حیت گول ہونے کی وجہ سے خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب ان خطوط کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں قطبین پر ان کا فاصلہ صفر رہ جاتا ہے۔ سطح زمین پر کسی بھی دو عرض البلد کے درمیان کا فاصلہ 111 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح خط استوا پر کسی بھی دو طول البلد کے درمیان کا فاصلہ 111 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 111 کلومیٹر کے درمیان پائے جانے والے مقامات کا بالکل صحیح تعین کرنے کے لیے درجے کی تقسیم چھوٹی اکائی میں کرنا پڑتا ہے۔ درجے کی تقسیم منٹ میں اور منٹ کی تقسیم سیکنڈ جیسی اکائی میں کی جاتی ہے۔ عرض البلد اور طول البلد کی قیمت درجہ منٹ سیکنڈ میں بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں ہر درجے کے 60 حصے ہوتے ہیں۔ اس کا ہر حصہ 1 منٹ کا ہوتا ہے۔ منٹ کے بھی 60 حصے ہوتے ہیں اور اس کا ہر حصہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے۔ یہ قیمت علامتوں میں درج ذیل طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے کس طرح سے درجہ، منٹ اور سیکنڈ لکھا جاتا ہے۔ ہر ایک درجے کے فاصلے سے کل 360 طول البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ صفر درجے بنیادی طول البلد، 180 درجے طول البلد، 1 درجے مشرق سے 179 درجے مشرق طول البلد یعنی مشرقی نصف کرے میں کل 179 درجے طول البلد ہوتے ہیں۔ 1 درجے مغرب سے 179 درجے مغرب طول البلد
یعنی مغربی نصف کرے میں کل 179 طول البلد ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی دو متوازی طول البلد کا درمیانی فاصلہ عرض البلد کے لحاظ سے تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ خط استوا پر یہ فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو قطبین پر یہ فاصلہ 0 ہوتا ہے۔ خط استوا 111 کلومیٹر، خط سرطان خط جلدی 102 کلومیٹر، دائرۂ آرکٹک دائرۂ انٹارکٹک 44 کلومیٹر، قطب شمالی قطب جنوبی 0 کلومیٹر۔ شکل 1.10 عرض البلد اور طول البلد کے خطوط کا جال۔ کرۂ زمین پر عرض البلد اور طول البلد کی وجہ سے خطوط کا جال بن جاتا ہے۔ زمین پر کسی مقام کے تعین کے لیے اس جال کا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے شکل 1.10۔